ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک عہد سیکھا ہی نہیں۔ اور عہد تو میرے حضور کے پیارے غلام حضرت بلال نے سیکھا تھا، جس کو پتھر پڑے تو بولا عہد، زنجیروں سے باندھا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا تو بولا عہد، جلتے انگاروں میں ڈالا گیا تو بولا عہد، ابو جہل کے کوڑے پڑے تو بولا عہد، ابو لہب کے کوڑے پڑے تو بولا عہد، امیہ کے کوڑے پڑے، امیہ کے پتھر پڑے تو بولا عہد۔ ایک مرتبہ امیہ حضرت بلال کے اوپر کوڑے برسا رہا تھا، پتھروں کی بارش برسا رہا تھا، اے مالک بلال کے اوپر پتھر مارتا ہے، بلال آگے سے مسکراتا ہے۔ مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، پتھروں کی بارش برس رہی، کوڑوں کی بارش برس، لیکن بلال کی زبان پر عہد عہد کے نغمے جاری۔ تپتی ریت ہے، کڑکتی دھوپ ہے، اوپر سے پتھروں کی بارش، نیچے حضور کے پیارے غلام ہے حضرت بلال کی زبان پر عہد عہد کے نغمے جاری۔ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا تو پوچھے لیا، او بلال میاں تیری بھی عجیب کہانی ہے، عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تیرا مالک تجھے پتھر مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، تیرا مالک تیرے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، تتی ریت کے اوپر لٹایا گیا ہے، تو پتھر کھا رہا ہے، اتنے بڑے درد سہ رہا ہے، عذاب سہ رہا ہے، اے رونے کے باوجود تو ہنس رہا ہے، اور بتا تو صحیح تو ہنستا کیوں ہے، تو مسکراتا کیوں ہے؟ آگے بلال نے جو اپنے ہنسنے کی وجہ بیان کی ہے وہ دل کے کانوں سے سننے والی وجہ ہے۔ بلال نے کہا، او میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں ہم نے، اچھی چیز لینی ہے، ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو پیالے کو کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا، آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اے تپتی ہوئی ریت پر، دہکتی ہوئی آگ پر، جھلستی ہوئی پتھریلی چٹانوں پر مالک بلال کو گھسیٹتا چلا جا رہا ہے، اور بلال کی زبان پر عہد عہد کے نغمے جاری ہیں۔ جب زبان کا بول بلال کی دل کی گہرائیوں پر اترا تو میرے اللہ نے بلال کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں بلال جانا چاہتا تھا، پھر میرے اللہ نے بلال کو اس مقام تک پہنچایا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا، نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میری سواری کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جب میں جنت میں داخل ہوں گا، جنت میں قدم رکھوں گا تو میری سواری کی لگام میرے پیارے بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال بھی میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ جوانو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا۔ جوانو، اگر یہاں کسی کی ذاتی بادشاہی ہوتی تو مجھے بتاؤ کون کسی کو حکومت دیتا، لیکن جاؤ قبرستانوں میں یہ دیکھو بڑے بڑے بادشاہ خاک میں سو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، مٹی میں سو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، اندھیری کوٹھڑی میں سو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، او آنکھوں والو ذرا ہماری طرف نگاہیں تو پھیرو، ذرا ہم پر غور تو کرو، ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، آنکھوں کی جگہ سوراخ ہو گئے ہیں، ناک کی جگہ سوراخ ہو گئے ہیں، متکبر سر کی جگہ مٹی کی بنی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، ہائے کھوپڑی الگ پڑی ہے، ڈھانچہ الگ پڑا ہے، ہائے تکبر میں ظلم کے لیے اٹھنے والے ہاتھ، ان کی انگلیوں کے پنجرے الگ ہو گئے ہیں، ایڑی مار کر چلنے والے پاؤں کی ایڑیاں الگ ہو گئی ہیں، ہائے جن پسلیوں میں متکبر دل چھپا ہوا تھا، جن پسلیوں میں غرور چھپا ہوا تھا، میں چھپی ہوئی تھی، اوے آ کر
دیکھو تو صحیح وہ دل کب کا داغ داغ ہو کر ختم ہو چکا ہے۔ آج کیڑے مکوڑے ہم پر راج کر رہے ہیں۔ جوانوں، نکلی ہوئی زبان، متکبر دل، موٹا تازہ بدن کیڑوں کی خوراک بن گئے۔ آج تو ہڈیوں کو بھی مٹی کھا گئی۔ آج وہ ہڈیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ فنائی کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ جوانوں، خدا کے لیے اپنے کریم رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا میاں۔ خدا کے لیے تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اسے نکال دو۔ اپنی زبان پر احد احد کے نغمے سجا لو۔ اپنے اندر یہ جو میں ہے، میں، یہ تمہیں مار دے گی، اس میں کو نکال دو۔ اور نادانو، اور تم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، اور یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ کس طرح کا لا الہ الا اللہ تم نے پڑھا کہ جس نے تمہیں جھوٹ سے بھی نہ روکا، جس نے تمہیں زنا سے نہ روکا، جس نے تمہیں رشوت لینے سے نہ روکا، جس نے تمہیں شراب سے نہ روکا، جس نے تمہیں ظلم و ستم سے نہ روکا، جو تمہیں صداقت پر نہ لے آیا، جو تمہیں روزے پر نہ لے آیا۔ اور کس طرح کا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ تم نے باہر سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کاش کے اندر سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے۔ ہائے، جس نے تمہیں راتوں کو اٹھایا نہیں، جس نے اللہ کے سامنے تمہیں جھکایا نہیں، جس نے آنکھوں سے نیر بہایا نہیں، دل کو اس کی محبت میں جس کلمے نے گرفتار نہ کیا، ہائے جس طرح تم نے باہر سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، کاش کے دل سے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتے تو آج تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ نادانو، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کی برکت سے آسمان کی چھت اٹھ گئی، جس کی برکت سے زمین کا فرش بچھ گیا، جس لا الہ الا اللہ کی برکت سے ستاروں بھری رات ہو گئی، مسکراتا چاند ہو گیا۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کی برکت سے سورج چمکتا ہوا نکلا، پھول کھلتے ہوئے مسکرائے، کلیاں کھلتی ہوئی مسکرائیں۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کی برکت سے کائنات کھڑی ہے۔ یہ وفاؤں کا پیمانہ ہے، یہ مومنوں کے دل کی غذا ہے، یہ دل کا مسکن ہے۔ سنو سنو، یہ اللہ سے جوڑنے والا کلمہ ہے، نبی سے محبت کا جذبہ لے آنے والا یہ کلمہ ہے۔ جوانوں، خدا کے لیے اس کلمے کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ زبان سے بھی پکا اقرار کر لینا اور دل سے بھی پکا اقرار کر لینا۔